روح نکلتے ہی جنت میں داخل یہ کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی جنت واجب ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی مفر نہیں۔ انسان چاہیے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، قلعوں میں رہائش اختیار کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لمبی زندگی کی کوشش کرے، لیکن جب وقت مقرر آتا ہے تو موت اپنے وعدے کے مطابق آ کر رہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کو نہ صرف یقینی حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی تیاری، اس کے بعد کے مراحل، قبر کا عالم اور قیامت تک کے مراحل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موت کا لغوی مطلب ہے زندگی کا خاتمہ۔ شرعی اصطلاحات میں موت سے مراد روح کا بدن سے نکل جانا۔ انسان کی تخلیق روح اور جسم سے ہوئی ہے، اور موت ان دونوں کے درمیان جدائی کا نام ہے۔ موت ایک پردہ ہے، ایک دروازہ ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک مقدر رشد و وقت قرار دیا ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ یہ آیت ہمیں موت کی حتمی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ کوئی انسان چاہے نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، موت سے نہیں بچ سکتا۔ قُلْ لَوْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تُفَرِّقُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ فِيكُمْ، کہہ دیجئے موت سے تم بھاگتے ہو، وہ یقیناً تم سے آ ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں موت کے ناگریز ہونے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں موت اور زندگی کو ایک امتحان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مسلمانوں کے لیے ایسے کلمات کا وظیفہ ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کلمات کو پڑھنے والے کی روح نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات ایسے ببرکت کلمات ہیں، ان کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے روح نکلتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کلمات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثرکم والذکر حاد اللتی، یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ کرتی ہے کہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبنے کی بجائے موت کی یاد سے اصلاح کی راہ اپنانی جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ آسانی سے نکلتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ قرآن و سنت دونوں میں موت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور موت اس عمل کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد صرف جزا و سزا کا دور شروع ہوتا ہے۔ قبر انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نیک انسان کو قبر میں راحت واسط اور جنت کی ہوا ملتی ہے، جبکہ گنہگار کو عذاب اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ موت کے بعد فرشتے منکر و نکیر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ نیک انسان ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ بدکار اور کافر یہ سوال بھول جاتا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کی فانی حیثیت یاد آتی ہے، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر اولیاء موت کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دنوں کے لیے آباد تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، لیکن آج مٹی میں مدفون ہیں۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے اور رب کی رضا کے لیے جیے۔ قرآن و حدیث ہمیں نہ صرف موت کی تیاری کا درس دیتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ حقیقی زندگی دراصل موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ موت کو راحت کا ذریعہ پاتے ہیں، اور جو دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار دیتے ہیں ان کے لیے موت دردناک انجام ہوتی ہے۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے نازک، پر اسرار اور حساس ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اس لمحے کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ کے اقوال میں بڑی
وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان پر آتا ہے، چاہے وہ نیک ہو، بدکار ہو، فقیر ہو یا بادشاہ، عالم ہو یا جاہل۔ روح کو نکلنا ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کسی کو مففر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے، ایک کیفیت ہے جو ہر انسان کو محسوس ہوگی۔ روح نکلنے کا یہ عمل کبھی سہل اور آسان ہوتا ہے اور کبھی انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ۔ نیک اور متقی لوگوں کے لیے روح کا نکلنا انتہائی پرسکون، خوشبودار اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے جیسے مشک سے خوشبو نکلی ہو۔ فرشتے جنت کے سفید ریشمی کپڑوں میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ مومن سے نرمی کے ساتھ روح نکالتے ہیں اور اسے فوراً جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا لمحہ کسی خوبصورت نیند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ان کی روح پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دوسری طرف فاسق و فاجر لوگوں کے لیے روح کا نکلنا عذاب سے کم نہیں ہوتا، ان کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی گیلی ہو اور اس میں گھسی ہوئی ہو اور جیسے کھینچ کر نکالا جائے۔ یہ کیفیت ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ الفاظ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سانس رک 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 آتی ہے اور جسم میں کبھی کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے تو جسم آہستہ آہستہ بے جان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سن ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں، جسم کا نچلا حصہ اور آخر میں سر۔ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ روح کے نکلنے کے بعد انسان کا اختیار نہیں رہتا۔ روحانی طور پر انسان کی نگاہیں ایک الگ دنیا دیکھنے لگتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرنے والا شخص وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم دکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں بھی ہمیں روح نکلنے کے لمحے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھا گیا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت لا سکرات۔ موت کی کبھی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کی تکلیف سے انبیاء بھی گزرے، اگرچہ ان کا روح کو نکالا جاتا ہے۔ نہایت عزت و احترام سے روح نکالنے کے وقت خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے، تم پر مقرر ہے۔ نیک لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور گناہ گاروں کے پاس عذاب کے۔ فرشتے روح کو جسم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اسے اگلے مرحلے میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ مریض کو کلمہ یاد دلاؤ۔ یہ کلمات انسان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان ان کلمات پر دنیا سے جاتے ہوئے پڑھے تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بعض لوگوں کی موت کا منظر ابرناک ہوتا ہے، چہرے پر سختی، آنکھوں میں خوف اور زبان پر لغتیں، جبکہ بعض کے چہرے پر نور سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جیسا جتنا ویسے ہی مرتا ہے۔ روح کا نکلنا ایک عظیم، عالیشان اور پر ہیبت لمحہ ہے۔ یہ لمحہ صرف دنیا سے رخصتی کا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی نئی زندگی کی شروعات بھی ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ لمحہ اللہ کی ملاقات کا دروازہ ہوتا ہے اور بدکاروں کے لیے حساب و عذاب کی ابتدا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے کہ وہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اس طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے گزر رہا ہے اور انہوں نے اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے رکھے ہیں۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیا اور انصاری سے کہنے لگے حضرت اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک آپ اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت دیں اور رحم فرمائیں۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات
یا 3 راتیں اس انصاری کی یہی رات گزار دی، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتا، صرف اتنا کرتا کہ رات میں جب بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کے عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور نہ میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ تو زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے ہو، ان کے سوا اور کوئی خاص پیچیدہ عمل تو نہیں ہے۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا، فرمایا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظوں کے سردار ہیں، جس شخص نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے دن میں ان الفاظ کو کہہ لیا، اس دن شام ہونے سے پہلے اس کے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو کہا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں ان کلمات کے بارے میں۔ اگر ان کلمات کا ورد کر لیا جائے تو مرتے وقت روح نکل کر سیدھا جنت میں جاتی ہے۔ یہ کلمات حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے اگر کوئی مسلمان ان کلمات پر ایمان رکھ کر اخلاق سے اور دل و زبان سے ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ تو ان کلمات کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کلمات کی بدولت آپ کی روح کے لیے جنت واجب کر دے۔ تو ان کلمات کا ورد کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے کلمات میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہوا وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی مومن دل سے یقین رکھتے ہوئے سورت کو کثرت سے پڑھتا رہا اور وہ موت کے بعد بھی زبان پر ہوئی تو جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو آپ نے سورہ اخلاص کم سے کم 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں استغفار کی 81 پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمسار ہوتے ہوئے معافی مانگنی ہے اور حسن خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہم اجلنی آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اے اللہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ کلمات انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب انسان کو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو اس کے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کی روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت واجب ہو کر دی جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور احکامات کے مطابق گزاریں، تاکہ جب روح نکلے تو فرشتے ہمیں سلام کہیں، ہمیں خوشخبری سنائیں، اور ہم رب کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور اپنی آخرت سنوارتے ہوئے جنت کے حقدار بن سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہمارا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کیے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔